ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے راستے میں موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے، زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ خالد بن ہزام نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی، راستے میں ایک سانپ نے انہیں ڈسا اور وہ فوت ہو گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چونکہ یہ بھی ہجرت سے متعلق تھی اس لیے اس کو اسی موضوع کے ساتھ ہی بیان کر دیا گیا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا عوض اور بہتر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی جو شرک کے علاقے سے نکل کر اسلام کے علاقے کی طرف اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے منتقل ہوتا ہے تو وقتی طور پر اس پہ آزمائش ہوگی، اس کو تکلیف آئے گی، کیونکہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس جگہ اس نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہوتا ہے، اس جگہ سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے، اس زمین کے کلچر سے، اس زمین کی خوشبو سے، اس زمین کے لوگوں سے، اپنے کام کاروبار سے، یعنی ایک یوز ٹو ہو جاتا ہے، انسان کے لیے بہت سی سہولتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان صرف دنیا کی ان چند سہولتوں کو نہ دیکھتا رہے، دنیا کے فائدوں کو نہ دیکھتا رہے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے انجام اور میری آخرت کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور پھر اللہ کی خاطر توکل کرتے ہوئے وہ قدم اٹھا لے، اور جب وہ اٹھا لے تو پھر وہ دیکھے گا اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ یجد فی الارض، اسی دنیا میں، اسی زمین میں اس کو وسعتیں ملیں گی، فراخی ملے گی، جائے پناہ ملے گی۔ یہاں لفظ مراغم استعمال ہوا جو بڑا ہی جامع لفظ ہے، اس کے 5 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونے کا مقام، ابن عباس کہتے ہیں، یعنی وہاں اس کو جگہ مل جائے گی کوئی۔ دوسرا یہ کہ معیشت کو طلب کرنے کی جگہ، یعنی اس کے کھانے پینے اور اس کا سامان بھی اس کو ملے گا۔ تیسرا یہ کہ ہجرت کی جگہ اس کو یعنی آلٹرنیٹ مل جائے گی، ہجرت گاہ، مراغم۔ اور پھر یہ مراغم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کو اس سے بچنے کی جگہ مل جائے گی۔ اور 5واں معنی یہ کیا ہے کہ اس کو ایسی چیز مل جائے گی جس کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کو ذلیل کرے گا، کیونکہ ہر وہ شخص جو اپنی قوم کے یا اپنے ساتھ کے ان لوگوں کو دین کی خاطر چھوڑتا ہے تو اس پر وہ بہت ذلت محسوس کرتے ہیں۔ یہ شخص ہمیں چھوڑ گیا، ہم نے اس کو اتنا تنگ کیا، یعنی اپنے بارے میں وہ ایک ذلت اور ایک رسوائی کا معاملہ سمجھتے ہیں اس کو۔ اس کو اس طرح سمجھیے جیسے مثال کے طور پر اگر ایک ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بہت کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، اور بیوی تنگ آ کے اگر گھر چھوڑ جاتی ہے، یعنی واپس میکے چلی جاتی ہے، تو یہ چیز اس کے شوہر کے لیے ایک رسوائی کا سبب بھی بنتی ہے کہ کوئی بھی عورت جو اپنے گھر میں خوش ہو وہ کبھی بھی واپس ماں باپ کے گھر نہیں جانا چاہتی، بلکہ اگر اس کو چند دن کے لیے بھی جانا پڑے تو وہ وہاں پر تنگ ہو جاتی ہے اور اپنا ہی گھر اچھا لگتا ہے۔ تو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص، یعنی جیسے مکہ ہی کی سچویشن سمجھیں کہ وہاں پر اگر کسی کی بیٹی یا بیٹا یا شوہر یا بیوی یا کوئی بھی نکل کے مدینہ جا رہا ہوتا تھا تو یہ چیز ان لوگوں کو بہت بادر کرتی تھی۔ رغم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ذلت، اور رغام کہتے ہیں مٹی کو، رغام کیونکہ مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے تو اس میں بھی ذلت کا معنی، اور اگر پیش کے ساتھ پڑھا جائے رغام تو وہ نزلہ جو ناک سے بہتا ہے۔ وسع کا مطلب ہے وسعت، یعنی رزق کی فراخی،
اور غنا اور دین کا اظہار کرنے میں وسعت، یعنی اس کو ایک دینی آزادی مل جائے گی، وسعت مل جائے گی اس کو. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو دین اور دنیا دونوں کے فائدے حاصل ہوں گے اگر وہ اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، پس سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک قوم آئے گی، ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا. جب سورج صبح نکلتا ہے نا، اس کی روشنی آپ دیکھیں. ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے تو بہت خیر و بھلائی ہے، بلکہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں دنیا بھر سے اکٹھا کیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور ہجرت کی، کہ جنت کے ارد گرد اور جنت کے وسط میں اس کا گھر ہوگا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نکلا اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر راستے میں اس کو موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا. یعنی اگر کوئی شخص منزل پہ نہیں بھی پہنچا، راستے میں ہی مر گیا، تو بھی اس کا اجر پکا ہو گیا. اسی طرح اگر کسی کا ارادہ پختہ ہو، نکلنے کا ارادہ کر رہا ہو لیکن نکل نہ پائے، تو اس کا بھی اجر لکھا گیا. تو ہجرت میں نیت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے نیت کے باب میں وہ جو مشہور حدیث ہے نا حضرت عمر والی، وہ ہجرت ہی کی مثال سے ہے. علقمہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملے گا. بس جس شخص نے دنیا کے لیے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے وطن چھوڑا، یعنی شادی کر کے کوئی امیگرینٹ آیا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اور جو اللہ کے لیے آیا تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے. تو نیت کے مطابق ہجرت کا ثواب ملے گا. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور اس میں وہ مثال بھی جو 99 قتل کرنے والا، اس کو بھی راستے میں موت آ گئی تھی، وہ اس منزل پہ نہیں پہنچا تھا جہاں اس نے جا کے اپنے سارے گناہ چھوڑنے تھے، نیک بننا تھا. فقد وقع اجرہ علی اللہ. اسی طرح جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے، کئی لوگوں کا آپ سنتے ہیں نا، حج کے لیے نکلے راستے میں ڈیتھ ہو گئی، حج ہی نہیں کر سکے. کچھ لوگوں کی فلائٹ ایک دن بعد تھی، ایک دن پہلے ڈیتھ ہو گئی. کئی ایسے واقعات آپ میں سے ہر ایک نے سنے ہوں گے. کوئی عمرے کے لیے نکلا تو اگر فوت ہو گیا راستے میں، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرے کا اجر لکھتے رہیں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جو عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیتا ہے، اور جو غازی اللہ کے راستے میں نکلا اور فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے غازی کا ثواب لکھ دیتے ہیں. وہ ابھی میدان جنگ میں نہیں گیا تھا، راستے میں ہی فوت ہو گیا، وہ نکلا خیر کے کام میں. اسی طرح جو طالب علم ہوتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو خیر اور بھلائی کے کام کے لیے نکلنا اور کوشش کرنا ایک ایک قدم پر. نماز کے لیے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنو سلمہ نے مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں ہی رہو، علاقوں میں ہی رہو، تمہارے قدم لکھے جا رہے ہیں. تو ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، ایک ایک کوشش جو ہے وہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے. اس لیے انسان کو کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نیکی کے کام کے لیے نکلتے رہنا چاہیے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. کانا کا لفظ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ استمرار کے لیے آتا ہے، کہ تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی. اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے، وہ غفور الرحیم ہی ہے. تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس پہ رحم فرماتا ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کو توفیق دیتا ہے ایمان لانے کی، اس علم کی جس سے ان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، پھر وہ رستے سجھاتا ہے اور ان رستوں پر لے جاتا ہے ان کو جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام کرتے ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، یعنی پاؤں مارنا، لیکن یہ سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ مسافر اپنا پاؤں بھی اور سواری کا پاؤں بھی زمین پر مار مار کے چلتا ہے۔ اور اس میں صرف زمین سے مراد خشکی کا سفر نہیں ہے بلکہ سمندری سفر بھی ہے یا ہوائی سفر بھی ہے، یعنی جب بھی تم سفر کرو، خشکی ہو، سمندر ہو، فضائیں ہوں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کس بات میں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز کم کر لو۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، چھوٹا کرنا۔ یہ کمی کیفیت اور کمیت دونوں کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کیفیت جیسے سواری پر، گاڑی میں، جہاز وغیرہ میں بیٹھ کے نماز پڑھنا، تو اس میں انسان پوری طرح رکوع سجدے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی حیت اور شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے، مثلا پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا۔ اور کمیت میں رکعتوں کی کمی بھی آ جاتی ہے کہ 4 کی بجائے 2، 3 وہی رہتی ہیں۔ تو عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز پوری پڑھی جاتی ہے، یعنی 3 فرض 2 فرض، اور دوسری نمازوں میں 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو اول 2 رکعت فرض کی، پھر حضر کی صورت میں یعنی گھر میں اسے مکمل کر دیا، 4 بنا دیا، اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر ہی قائم رکھا۔ قصر نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ان کو ترک نہیں کرتے تھے، یعنی 2 رکعتوں سے زیادہ فرض نہیں پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے۔ مغرب کی تو بہرحال 3 ہی ہے، لیکن 3 نمازیں نا جن میں 4 فرض ہیں، تو اس لیے اغلبیت کی بات کی گئی ہے۔ صحابہ جو تھے وہ قصر نماز کو ترجیح دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھی۔ کاش کے 4 رکعتوں کے بجائے میرے حصے میں وہی 2 رکعتیں آئیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں، یعنی مجھے اس پہ افسوس نہیں کہ 4 کیوں نہیں پڑھی، وہ 2 جو اللہ قبول کر لے اور پسند کر لے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا سفر ہو، کیسا سفر ہو؟ تو سفر سے مراد سفر ہی ہے جس کو عرف میں سفر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میلوں کی تعداد یا دنوں کی تعداد نہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ کسی حدیث میں پتہ چلتا ہے، لیکن علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے کچھ اجتہاد کیے۔ تو کسی نے پھر 19 یا 21 کلومیٹر 3 فرسخ جو 21 کلومیٹر بنتے ہیں اس کو رکھا کہ اگر کوئی 21 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے شہر سے نکل کر، شہر کے اندر ہی نہیں 21 کلومیٹر، کیونکہ اب شہر بہت بڑے بڑے بھی ہو گئے۔ اسی طرح دنوں کے بارے میں اگر آپ صبح گئے ہیں اور شام کو واپس آ گئے تو بھی قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں دن کی 1 گھڑی سفر کرتا ہوں اور میں نماز قصر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں قصر کی، خاص سفر کتنے ہی دنوں کا تھا، ہر سفر میں قصر۔ کسی ایک موقع پر بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے زیادہ دن ہونے کی وجہ سے قصر چھوڑ دی۔ اسی طرح راستہ پر امن بھی ہوتا
تب بھی آپ قصر کرتے. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا، آپ کو اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے خوف نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے واپس لوٹنے تک 2 رکعتیں ہی نماز پڑھی. سفر میں سنتیں اور نفل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، سوائے فجر کی سنتوں کے. حفص بن عاصم کہتے ہیں ابن عمر سفر میں تھے، انہوں نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، میں نے آپ کو کبھی دوران سفر نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یعنی نماز کے ساتھ، ویسے تو آپ سواری پہ پڑھتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ذکر بلند ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فرض نمازوں سے پہلے اور اس کے بعد میں سنتیں نہیں پڑھتے، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، وہ ادا کی ہیں، وتر بھی پڑھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے یعنی نفل، خواہ اس کا رخ جدھر بھی ہو جاتا. اسی طرح نماز وتر بھی اپنی سواری پر پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے. فرض کے لیے نیچے اترنا ضروری ہے، ورنہ جمع کر لی جائے اگر نیچے اترنے کا موقع نہ ہو. پھر فرمائے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرتے ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، یعنی حالت خوف ہو. یہ بات کیوں کی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کی حالت نہ ہو تو قصر نہیں کر سکتے، اس کے اوپر دلائل گزر چکے ہیں. یہاں خوف کا ذکر خاص طور پر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب اسفار یعنی سفر جو تھے وہ خوف کی حالت میں تھے، یعنی کبھی کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے ہوتے تھے اور کبھی وہاں پر اسی مقصد کے لیے رہ رہے ہوتے تھے اور کبھی اسی کے حالت میں واپس آ رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے علاوہ بھی جیسے حج کا سفر تھا تو اس میں بھی آپ نے قصر کی ہے. تو حالت خوف کے علاوہ قصر کرنا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے. یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس آیت میں لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ یہاں تو خوف کی بات کی گئی ہے تو اب تو لوگ امن میں پھر کیوں قصر کرتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا مجھے بھی اس بات پہ تعجب ہوا تھا کہ قرآن میں تو خوف کا ذکر ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یعنی رعایت ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اس لیے تم اللہ کا صدقہ قبول کرو، یعنی اس رعایت کو اختیار کرو. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور پھر یہ خبردار کر دیا گیا کہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی اس وقت کی جو سچویشن تھی مسلمان ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے تھے، تو ان کو اس دشمنی کی طرف یاد دہانی کرائے، کیونکہ اصل میں انہی مسلمانوں کے رشتے دار تھے جو ابھی تک کفر پہ اڑے ہوئے تھے. تو انسان کے ہوتا ہے نا کہ جس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے یا دوستی ہے یا کوئی تعلق ہے تو اور زندگی کا ایک عرصہ اس کے ساتھ گزرا ہوتا ہے، تو انسان کی ایک انکلینیشن اس کی طرف ہوتی ہے یا ایک کمفرٹ لیول بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو کہا کہ نہیں، اب جو بیچ میں وجہ آ گئی ہے اس کی وجہ سے تم دھوکہ نہ کھانا، وہ اپنی دشمنی میں تم سے کمی نہیں کریں گے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن
للكافرين عذابا مهينا۔ اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں نماز خوف کا حکم ہے۔ پیچھے قصر کی بات ہوئی اور وہ خوف کی حالت میں قصر کی بات ہوئی، تو یہاں پر خوف کی حالت میں نماز کس طرح پڑھی جائے گی اس کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ حکم دیا گیا اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اور خوف کی نماز کون سی ہوتی ہے کہ جب دشمن موجود ہو، حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو، جیسے جنگ احزاب میں جنگ ہو نہیں رہی تھی لیکن ہر وقت خوف تھا، تو اس موقع پر ذرا سی غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھ لی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا بے شک ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آباء و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے، اس لیے تم اس وقت اکٹھے ہو کر ان پہ حملہ کر دینا۔ ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں، ایک گروہ کو آپ نماز پڑھائیں، دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ ساتھ رکھے، پھر دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے۔ یعنی کس طرح کہ آپ کھڑے ہوں، یعنی امام کھڑا ہو اور فوج جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ کئی ایک طریقے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے جس کا ذکر یہاں ہے۔ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک گروہ آگے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرا پیچھے کھڑا دشمنوں کو دیکھتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ 1 رکعت پڑھائیں اور پھر اس کے بعد کھڑے رہیں، اور جو پیچھے پڑھنے والا گروہ ہے وہ اپنی دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے چلا جائے، اب وہ جو پیچھے واچ کر رہے تھے وہ آ جائیں اور 1 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے پڑھیں، اور پھر آپ بیٹھے رہیں جب تک یہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں، اور پھر آپ دونوں سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی اور پیچھے والوں کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خوف کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہاں اگر جنگ ہو رہی ہو تو اس حالت میں پھر کنڈیشن بدل جاتی، پھر جماعت بھی نہیں ہے اور پھر صف بھی نہیں ہے، پھر پیدل ہو کہ سواری پر ہو، جیسے بھی ہو، چلتے چلتے بھی دوڑتے دوڑتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور بعض تو کہتے کہ صرف تسبیحات بھی ہو سکتی ہیں اگر پراپر ایکشنز نہ بھی کر سکو تم تو وہ بھی کافی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد جمع کر لو، حتیٰ کہ اگر وقت بھی نکل جائے تو بھی اس کے بعد پڑھ لو۔ جیسے جب فارس میں جنگ ہوئی تھی، تستر کا علاقہ جب مسلمان فتح کر رہے تھے تو وہ رات کے پچھلے پہر میں جنگ شروع ہوئی اور فجر داخل ہوئی اور فجر ختم ہو گئی اور سورج نکل آیا، لیکن جنگ زوروں پہ تھی۔ اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ کوئی اشارے سے پڑھے یا چلتے پھرتے پڑھے یا کچھ، کیونکہ سخت حملہ تھا۔ تو پھر مسلمانوں نے سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی۔ تو مختلف سچویشن، حالات اور ضروریات کے مطابق، یعنی ایک نہیں طریقہ صرف بتایا گیا، کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ کبھی تو دشمن قبلہ رو ہوتا ہے تو اس کو بھی دیکھتے رہو اور ساتھ ایک پیچھے کھڑا ہو کے دیکھے اور نماز پڑھ لے۔ کبھی 4 رکعتوں والی نماز ہوتی ہے، کبھی 3 رکعتوں والی، کبھی 2 رکعتوں والی۔ تو 4 کو تو 2 کر لیں گے لیکن 2 تو 2 ہی پڑھنی ہے، اور اسی طرح 3 بھی پڑھنی ہے۔ اور کبھی پھر یہ کہ گمسان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی قبلہ رخ اور کبھی سواری پہ اور کبھی نیچے اور کبھی کہیں چھپے میں ہے، یعنی مختلف صورتیں ہیں نا۔ تو ہر حال میں اس سچویشن کے مطابق نماز ادا کی جائے گی۔
وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں تو آپ ان کو جماعت کرائیں گے، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں گے، کیونکہ نماز کے واجبات کو پورا کرنا ضروری. اقمت لهم الصلاۃ فلتقم طائفۃ منهم معک وليأخذوا اسلحتهم، چاہیے کہ تمہارے ساتھ ایک جماعت کھڑی رہے اور ایک جماعت پھر جو دشمن کے مقابلے میں ہو اور وہ اپنا اسلحہ لیے رکھیں. یعنی نماز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، دونوں کام ساتھ. یعنی نماز میں بھی مسلمانوں کو نماز کی حفاظت کا حکم دیا، حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کی حفاظت کرو، اس کو نہیں چھوڑنا. اسی لیے حضرت انس کہا کرتے تھے کہ وہ 2 رکعتیں جو تستر کی جنگ میں رہ گئیں وہ مجھے تستر کی فتح سے بھی زیادہ عزیز تھیں. یعنی میرے نزدیک وہ 2 رکعتیں میں اپنے وقت کے اندر پڑھتا، یہ مجھے زیادہ محبوب تھا بنسبت اس کے کہ تستر فتح ہو گیا. یعنی مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی ہوتی کہ میں نے وقت پہ نماز پڑھی اس کی بنسبت کے تستر فتح ہو گیا. یعنی اتنی محبت تھی انہیں نمازوں کے ساتھ اور اتنا وہ اہتمام کیا کرتے تھے. تو بہرحال نماز بھی پڑھیں اور احتیاط بھی برتیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اسلحہ اٹھا کے. ویسے تو نماز میں کوئی چیز اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہاں یہ ہے کہ بچہ رو رہا ہو تو اس کو اٹھا سکتے. اسی طرح مجاہد جو ہے وہ اسلحہ اٹھا کے پڑھ سکتا ہے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، جب سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت پوری کر لیں، یہاں سجدے سے مراد رکعت ہے. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پیچھے چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا گروہ آگے آ جائے. لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ دوسری رکعت میں آپ کو جوائن کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور امام جو ہے پھر وہ آخر میں نماز مکمل کر کے سلام پھیرے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پھر دوبارہ فرمایا یہاں احتیاط پہلے اور اسلحہ بعد میں، اسلحے کا ذکر بعد میں کیا گیا. اپنی احتیاط پکڑو. حالانکہ اسلحے کا پکڑنا بھی احتیاط ہی کی ایک قسم ہے، لیکن احتیاط کرنے کی اہمیت کا یہاں اندازہ ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ تم منتقل ہو رہے ہو، گروہ ادھر جا رہے ہو ادھر، اتنے میں دشمن حملہ کر دے. ان سارے ایکشنز کے دوران اپنی نظر دشمن پہ رکھنی ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر تو یہ چاہتے ہیں، تمہارے دشمن تو یہ چاہتے ہیں کاش تم اپنے اسلحے اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ. اسلحہ یہ عربی کا لفظ ہے، سلاح کی جمع ہے، جنگی آلات کے لیے استعمال ہوتا ہے. امتع متاع کی جمع ہے، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے گھریلو ساز و سامان وغیرہ یا ویسے ٹولز وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. مثلا ان کے کپڑے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دیگر سفر کا سامان ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں امتع کہہ کے. یعنی صرف اسلحہ نہیں بلکہ امتع بھی قیمتی ہیں اس وقت. چاہے سفر ہو، انسان کو کچھ ضروریات زندگی ایسی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ ہی بیگ ہوتا ہے. تو اپنے سامان سے بھی غفلت نہیں برتنی اور اسلحے سے بھی غفلت نہیں برتنی، ورنہ دشمن تمہارے کیا چاہتے ہیں؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کہ یکبارگی تم پہ حملہ کریں، کام تمام کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، مِن مَطَرٍ بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ یا ویسے تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ کہ اپنا اسلحہ رکھ دو، پھر کیونکہ سلپری ہو جاتا ہے نا، تو انسان کے لیے خود کا بھی سنبھلنا مشکل ہے، کہاں یہ کہ سامان اٹھائے اور مشکل میں پڑے. تو یہ عام حکم تھا. بعض لوگوں کو جب کوئی عذر پیش آ جاتا ہے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر انہوں نے اسلحہ وغیرہ اتار دیا. اور اسی طرح بارش میں جیسے کپڑے اور ہتھیار جو ہے وہ گیلے ہو جاتے ہیں تو بوجھ بڑھ جاتا ہے، گیلی ہو جائیں جب چیزیں، تو ایسی صورت میں ہتھیار رکھ سکتے ہیں. اور زخمی مجاہد کو بھی رخصت ہے. ابن عباس کہتے ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. پھر فرمایا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، سبحان اللہ، یعنی اپنی احتیاط پکڑو. اللہ کی مدد ہے تمہارے ساتھ، اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں، تمہاری کوشش ہوگی، محنت ہوگی. اسلحہ اتارنے کے باوجود دشمن سے محتاط رہو. یعنی یہ نہیں کہ تم کہو کہ اچھا بارش ہو گئی، بیمار ہو گئے تو اب بے فکر ہو جاؤ، بے فکر نہیں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلت دے گا، جیسے مسلمانوں کے ہاتھوں بارہا انہوں نے ہزیمت اٹھائی، جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہے۔ تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے سب سے اہم وہ یہ کہ نماز جیسا فریضہ جو ہے وہ کسی حال میں معاف نہیں۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے اور بستروں پہ آرام سے سوتے ہوئے کیسے معاف ہوگی، یا گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کیسے نماز سے غافل ہو سکتا ہے انسان۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب بات کی، آج صبح فجر کی نماز میں سورۃ طٰہٰ پڑھی گئی، بہت فجر کے وقت جب قرآن کی قرأت سنتے ہیں نا تو اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ عصا پھینک دو، اور پھر اسے ڈرو مت، اور تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور پھر آگے جو احکام دیے اس میں تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تھی معراج پر تو کیا حکم دیا گیا؟ نماز کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو نماز کا حکم دیا۔ یعنی یہ وہ حکم ہے جو براہ راست اللہ نے دیا ہے، ڈائریکٹ دیا ہے، بغیر کسی واسطے کے دیا ہے۔ بہت سے احکامات تو جبریل امین لے کر آئے ہیں، وحی کے ذریعے آئے، یہ اللہ نے ہم کلام ہوتے وقت حکم دیا ہے۔ تو اس لیے نماز ہر حال میں، نو ایکسکیوز۔ اور ویسے بھی ہے کہ جتنا نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بیٹھے بیٹھے تسبیح کرتے رہے تو وہ کیفیت نہیں آتی جتنا آپ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سنتے ہیں۔ اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور چھوٹی موٹی یعنی کہ عذر بہانے کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر 2 لوگ ہوں تو اکیلے اکیلے نہ پڑھیں، اکٹھے نماز پڑھیں، 3 لوگ ہوں تب بھی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کا بھی جمعہ ہو سکتا ہے، جمعہ کے لیے کوئی بہت بڑی گیدرنگ نہیں چاہیے۔ اور اگر مسجدیں بند ہیں تو گھر میں بھی اگر 3 مرد ہیں، اس میں عورتیں نہیں، 3 مرد، تو وہ مل کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ابن ام مکتوم جن کا کل ذکر ہم نے پڑھا تھا، یرموک میں شہید ہوئے تھے، نابینا تھے، انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر بھی دور ہے، کوئی مجھے مسجد لانے والا نہیں، تو کیا میرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، نہیں کسی بھی طرح پہنچو۔ باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ نماز باجماعت سے ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو حد الوسع جتنا بھی ممکن ہو انسان اس کا اہتمام کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذہ یہ جو آپ نے آج بتایا کہ نافرمان شخص کے ساتھ نہ رہا جائے، تو اس میں بہت زیادہ کوشچنز ہیں، عورتوں کے پاس بہت سارے کوشچنز ہیں۔ کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو پورے ہوش حواس میں اعلان کرتے ہیں، جیسے حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کتاب کا کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم مانتے نہیں، اور کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے اور عورتیں ان کے ساتھ مسلمان عورتیں ہیں، تو وہ اتنا کوشچن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب ہمارا کیا حکم ہے، ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے اس طرح انکار کر دیتے ہیں۔ المستضعفین من الرجال والنساء مستضعفین میں آ جاتے ہیں، مستضعفین، بالکل کہ کوئی راستہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس راستہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جس کے پاس راستہ نہیں وہ معذور ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ہیلا نہیں، کوئی چارہ نہیں، وہ کدھر جائیں؟ ماں باپ کے گھر جائیں یا پھر وہ اکیلے رہیں، وہ کیا کریں؟ صبر، بس پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے، اگر جس کی نیت سچی ہوتی ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور راستہ نکالتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت آسیہ کو اللہ نے کہاں سے ہدایت دی تھی، وہ فرعون کے گھر میں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے بچوں کی تربیت میں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اصل میں ایزی بھی چاہتے ہیں نا کہ ساری ذمہ داری ہم پہ نہ پڑے، کوئی اور ہو وہ بھی آدھی اٹھا لے، ان کو اٹھانی چاہیے، ان کا فرض تھا، ٹھیک ہے تھا، لیکن اب نہیں کوئی پورا کر رہا تو آپ بھی نہیں کریں گے، اور اس لڑائی میں بچوں کو متاثر کر دیں گے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ سے اچھی امید رکھے اور دعائیں کریں، اللہ کرنے والا ہے۔ تربیت ہمارے ہاتھ میں کب ہے؟ توفیق تو اللہ دیتا ہے نا،
اللہ چاہے گا تو دے دے گا ان کو ہدایت، آپ کے بغیر بھی دے دے گا. یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مراقم دے دیتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کدھر سے نکلے اس وقت میں کہ ان کا قبیلہ جو اگر وہ قبیلے سے باہر ہوتے ہیں تو کوئی بھی مار دے ان کو، کچھ کرتے، کوئی پوچھنے دیکھنے والا ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب تک ان کی محبت اور ان کی عزت اور وقار کو قائم رکھا ہے، ان کی نسلوں میں کتنی خیر ہے. پھر اس کے بعد ان کو اولاد اتنے بڑھاپے میں جا کے ملی. اچھا دیکھیں، اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جوانی میں نکلے ہیں اپنے گھر بار سے سب کچھ چھوڑ کے نا، اللہ کی خاطر وہ آگ میں بھی کودے، گھر بھی چھوڑے، وہ انہوں نے جدائیاں برداشت، سب کچھ کیا، لیکن ایک طویل عرصے تک اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی. وہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ میں نے اتنی قربانیاں کی اللہ کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سن رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی اولاد دی، لیٹ دی لیکن کیسی اولاد دی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تو بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر ہم قرآن سے رہنمائی اور روشنی لینے لگے نا، سارے مسئلوں کا حل ہے یقینی طور پر. استاذہ یہیں پہ 100 جو آیت ہے نا، جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو پھر اللہ اس کے بدلی کتنی وسعت دے دیتا ہے. تو اس کی پریکٹیکل اگزامپل میں نے خود اپنی لائف میں دیکھی ہے کہ ایک فیملی تھی، ان کے 4 بیٹے. تو یہ لوگ سب جو ہے نا وہ ویڈیو کیسٹس اینڈ VCR جو تھا پہلے 1990s میں، تو وہ بیچتے تھے، اور ان کا بہت زبردست کاروبار تھا. اتنا پیسہ تھا کہ جس کو چھوڑنا مشکل ہو. لیکن ان میں سے ایک بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا، لیکن گھومنے لڑکوں کے ساتھ گیا تھا کسی جگہ پر جہاں پر ڈسکو تھا انڈیا کے اندر. مگر اسے کوئی مسجد مل گئی، نماز کے لیے اندر گئے، اور اسے بس کوئی حلقہ میں بیٹھا اور 2 منٹ میں ہی اس کا دل بدل گیا. اب وہ واپس جب گھر آیا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام حرام ہے جو ہم کرتے ہیں ویڈیو کیسٹس کا. تو سب لوگ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا. مگر استاذہ میرے سامنے ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا. لیکن ایک ہوتا ہے نا جیسے حکم آیا اور کمپلیٹ ختم کر دینا، یہ نہ سوچنا کہ اب ہمارے پاس کیا ہوگا. اور آج ایک بھائی کے پاس، کسی کے پاس آئل کی مل ہے، کسی کے پاس کپڑے کی انڈسٹریز ہیں، کسی کے پاس، اللہ نے ان کو اتنا دیا پہلے نہیں تھا جتنا. ان کا ایمان اتنا پکا تھا کہ سب ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دم سے دکانیں مت بند کرو، آرام سے کرو اور دیکھو پہلے کوئی تمہیں چیز ملتی ہے. مگر دے جسٹ شٹ اٹ ڈاؤن اینڈ آل ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو رزق تو قسمت میں وہ تو مل کے رزق اور وسعت اتنی دی کہ تھے اور جگہ بھی تھی. یہ نہیں تھا کہ ایک ہی جگہ سے تمہیں ملے گا. بس اللہ کے لیے ہجرت کرنا، اللہ کے لیے چھوڑ دینا کسی بری چیز کو، نافرمانی چھوڑ دی انہوں نے. السلام علیکم استاد. یہ سواری کے اوپر جو نوافل ادا کرنا، کیا موقدہ سنت پڑھی جا سکتی؟ ہاں، موقدہ سنت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن فرض نہیں پڑھے جا سکتے سواری پہ. اور دوسرے نوافل بھی آرام سے، مطلب کھلے دل سے پڑھیں اور ڈرائیو بھی کر رہے ہیں تو ہاں کوئی حرج نہیں. لمبی ڈرائیو پہ جیسے بس خذو حذرکم. I was thinking, Ustad, that in this day and age, we think that we are safe here. Like this is our assumption, and that's why we are here. So I was thinking that the shaitan hasn't gone anywhere. It has come with us wherever we were, and he's here, and there's more and more and more that he can involve us in. So I was thinking that this book is forever. So we have to keep the asla, and we have to be watchful. We not leave salah, and I'm assuming from it that don't leave the good deeds. You do what you have to do being a Muslim, but be cautious all of the time. یہ جو آپ نے بات کی نا، اس سے مراغمن کا جو معنی بتایا نا، ایک یعنی رغم ذلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ انسان جب شیطان کی مخالفت کرتا ہے نا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو انسان جب سجدہ کرتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے. تو جہاں جہاں انسان شیطان کے حکم کے خلاف یا اس کے وسوسے کے خلاف جاتا ہے، جیسے وہ ہجرت کے رستے پہ بیٹھ کر انسان ہجرت کر جاتا ہے، تو مکہ کے دشمنوں کو تو ذلیل کیا ہی انہوں نے، لیکن شیطان کو بھی ساتھ ذلیل کیا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.